اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد 1438 ہجری کے شوال المکرم کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ مختلف ایام میں مختلف تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک رکھنے کا معمول تھا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں پورا زمانہ روزے کے ساتھ کیسے گزار سکتا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے اس کا حل عطا فرمایا ہے، اور بڑا ہی آسان حل ہے۔ اور اسی کے ضمن میں شوال المکرم میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اور ان پہ جو خطا برتی جاتی ہے اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ اعمال کی جو صورتیں ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اعمال کی 5 مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال کی 5 صورتیں ہیں، اعمال کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عمل جس کا اجر اس جیسا ہے، جتنا کیا اتنا ہی، جتنا کیا۔ نمبر 2، وہ عمل یا تو اس کے کرنے سے اللہ کے فضل سے بندہ جنت پہنچ جاتا ہے، یا اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم کی ناراضگی کے باعث وہ شخص جہنم رسید ہوتا ہے۔ نمبر 3،
وہ عمل کہ کیا تو ایک ہے لیکن اس کا اجر اللہ کریم 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ عمل کہ کام تو ایک ہی کیا ہے، کام تو ایک ہی کیا، عمل تو ایک ہے، لیکن اس کا اجر اللہ کے فضل و کرم سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 اور اس حدیث کی روشنی میں آخری عمل کی صورت، وہ عمل کہ جس کا ثواب فقط اللہ کریم ہی جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ عمل جس کا اجر اسی جیسا ہے، پہلے نمبر والا کہ جتنا کیا اتنا ہی، وہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جیسا گناہ ہے بس اس کے مطابق ایک ہی سزا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، یعنی گناہ ایک ہو اور 10 برائیوں کا اس کے ذمہ عذاب ہو، ایسا ہوتا۔ یہ رب کا کتنا کرم ہے۔ آپ نیکیوں میں دیکھیں کم از کم 10 گنا، کم از کم، اس سے نیچے نہیں ہے۔ ایک نیکی بندہ کرے وہ 10 گنا عطا فرمائے، یہ کم از کم ہے، اور زیادہ کی پھر حد ہی کوئی نہیں، زیادہ کی پھر البتہ جو حد ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ وہ عمل کہ جس کے برابر دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جتنا کیا بس اس کے برابر ہی سزا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گناہ ایک کیا ہے اور سزا 700 گناہوں کے برابر ہو، گناہ ایک کیا ہے اور جو سزا دی جائے وہ 10 گناہوں کے برابر ہو۔ عام حالت میں قانون یہی ہے، عام حالت میں قانون، کچھ خاص صورتیں ہیں جہاں پر گناہ ایک ہوتا ہے ایک طرف، اور دوسری جانب اس جیسے 10 گناہ بھی کھڑے ہوں تو وہ اکیلا شخص بڑا ظالم ہوتا ہے۔ وہ کچھ خاص صورتیں ہیں جیسے پڑوسیوں کے حقوق میں ایسے سود خور کا معاملہ ہوا، ایسے رمضان کی بے ادبی کرنے والے کا معاملہ، وہ کچھ صورتیں ہیں جن کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت نے خود مستثنیٰ کر دی۔ عام قانون یہی ہے کہ ایک برائی کی جگہ پہ ایک برائی کا ہی عذاب دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا برائی ایک ہے تو عذاب 500 گنا بڑھا کے دیا جائے، عام حالات۔ اور دوسرا عمل جس سے یا تو بندہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت پہنچ جاتا ہے یا پھر اس کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تو بندہ ساری زندگی اپنے رب کی ہی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی ہی، اور رب کی عبادت کا آپ سب کو بارہا ذکر کیا کہ جو اللہ کریم نے حکم دیا کرنے کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرنے کا کیا دیا، اس کو کرنا عبادت ہے، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ عبادت۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ عمل کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے فضل و کرم سے کہاں پہنچے گا؟ جنت کو پہنچے گا، وہ ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں، رب کی عبادت کرنے میں گزار دی، تو رب اپنے فضل سے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی کے ضمن میں فرمایا یا پھر اس عمل کی وجہ سے کیا لازم ہو جائے گا؟ جہنم۔ وہ عمل کہ اللہ کے غیر کی اس نے عبادت کی، اللہ کے غیر کی اس نے مثلا کسی بت کو سجدہ کر دیا، کسی بت کو سجدہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا نظریہ رکھنے کی وجہ سے رب اس کو جہنم رسید کرے گا۔ رب اس کو کہاں رسید فرمائے گا؟ جہنم رسید فرمائے گا۔ نمبر 3 وہ عمل جس کا اجر اللہ کریم کم از کم کتنا عطا فرماتا ہے؟ 10 گنا، کم از کم 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا شریعت میں کوئی نیکی کا کام، شریعت کی روشنی میں کوئی نیکی کا کام تم کرو تو کم از کم جو رب اس پہ نیکی عطا فرماتا ہے وہ 10 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندے نے کہا بالفرض والمال، الف لام را، الف لام را۔ اب دیکھیں کیونکہ قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے مزید برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ الف حرف ولام حرف ورا حرف،
یہاں پر الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور را علیحدہ حرف ہے، تو ہر قرآن کے حرف پڑھنے پہ رب کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب میں نے کہا نا الف لام را، مجھے 30 نیکیاں ملی، آپ سب کو بھی رب نے 30 نیکیاں عطا فرما دی، یہ کم از کم۔ اب تقوی و طہارت بندے کا رب کی بارگاہ میں اخلاص، للہیت، اس کا متقی ہونا جس انداز سے بڑھتا جائے گا، رب اس کا اجر بھی اپنی شایان شان بڑھاتا جائے گا۔ اور وہ اجر کہ جس کا عمل ایک ہے لیکن اللہ کریم 700 گنا بڑھا کے اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا گنا؟ 700 درجات بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی کوئی مشقت اس کو آئی اللہ کی راہ میں اور اس نے اس پہ صبر کیا۔ مثلا ایک طالب علم ہے جو دین سیکھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس نے گھر بار چھوڑا، اپنے معاملات چھوڑے، وقت نکالا اور کسی شیخ کے پاس بیٹھا، اس سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کو اس حالت میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس نے اس پہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ تو اب عام بندہ اس طرح کا صبر، ایسی مصیبت پہ 700 مصیبتیں اس پہ نازل ہوں، وہ ان پہ صبر کرے تو اتنا اجر پائے گا جتنا اللہ کی راہ میں جو بندہ لگا ہوا ہے وہ صرف ایک مصیبت پہ صبر کر لے تو رب اس کو اس کی 700 مصیبتوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، آپ حج کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جبکہ رضا عمرے اور حج سے اللہ کی ہو، جبکہ حج اور عمرے سے رضا کس کی ہو؟ اللہ کریم کی ہو، تو اس میں جو بھی مشقت انسان کو آتی ہے، حرمین شریفین سے باہر بار، حرمین شریفین سے وہاں تو پھر نظام بہت بڑھا دیا جاتا، مدینہ پاک اور مکہ پاک میں تو نیکیاں، اس پہ پھر اجر ان کی حد ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ حرمین شریفین کی حدود سے باہر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک بندہ چلا، یہاں سے فیصل آباد ایئرپورٹ سے جانا ہے، یہاں سے لاہور، اسلام آباد، کراچی، اب یہاں سے چلا، اس کو راستے میں کوئی مشقت ہے کیونکہ اب وہ گھر سے نکلا تو کس کی راہ میں نکلا ہوا ہے؟ اللہ کریم کی راہ میں ہے۔ فرمائے یہاں کی ایک مصیبت کا ہم اجر اس کو کم از کم 700 مصیبتوں پر صبر کرنے کے اجر کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک مسلمان صحیح العقیدہ، ایک مسلمان صحیح العقیدہ اللہ کی رضا کی خاطر، نہ تو کسی کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں، نہ کسی کے مجبور کرنے پر، نہ کسی کو دکھلانے کے لیے، بلکہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر 3 دن کے لیے، 9 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، ماہ کے لیے، 40 دن کے لیے، 6 ماہ، 12 ماہ، 12 سال کے لیے، اللہ حض القیاس اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی، جیسے ہمارے مسلک میں، مسلک اہل سنت میں، ان قافلوں کو ایک جو نام دیا گیا وہ مدنی قافلے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس قافلے سے؟ اہل سنت کے مسلک میں، اہل سنت کے مسلک میں جو اس عظیم کام کے لیے مسلمان جاتے ہیں، ہمارے شیخ طریقت نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو جو آپ نے نام عطا فرمایا وہ مدنی قافلہ عطا فرمایا۔ تو اب اس کے اندر کیونکہ یہ بھی بندہ کس کی راہ میں ہوتا ہے، لیکن شرائط وہی ہوں، نہ کسی کے مجبور کرنے سے جائے کہ نہیں جاتا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے جائے تو چلو فلاں دوست تو راضی ہو جائے گا، نہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بلکہ اس نیت سے مدنی قافلے کا مسافر بنے کہ صحابہ و اہل بیت اطہار بھی تو تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں سفر فرمایا کرتے تھے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو، میرا رب، جہاں جاؤں گا مسلمانوں سے یا تو کچھ سیکھ کے آؤں گا یا کچھ دین کی باتیں سکھا کے آؤں گا، تو اس میں بھی جو مصیبت پہنچے گی وہ اللہ کی راہ میں مصیبت شمار ہوگی، اس پہ بھی ایک مصیبت پہ جو اللہ اجر عطا فرمائے گا اس کو 700 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا، 700 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اور وہ عمل 5واں، اس حدیث میں 5واں آخری عمل کہ جس کا اجر اللہ کریم جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اور احادیث کے حوالے سے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں،
اور کائنات میں کوئی اس کے اجر کو جانتا، وہ ہے روزہ۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ روزہ ہے، خواہ وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، خواہ وہ رمضان کا ہو یا بس روزہ شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے۔ اور روزے کے جو لوازمات ہیں انسان ان کو بھی پورا کرے۔ صرف بھوکا پیاسا مرنا روزہ نہیں کہلاتا، بلکہ اپنے جسم کے اعضاؤں کو ہر اعتبار سے اپنے رب کی نافرمانی سے روک کر رکھے تو تب روزہ شرعی ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اس کا اجر بس رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کا اجر بس رب العالمین ہی جانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفلی روزے کا آپ اجر دیکھنا۔ کس روزے کی بات ہو رہی؟ نفلی روزے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ کون سا روزہ؟ رمضان المبارک اور منت کے اور کفارے کے روزوں کے علاوہ، یا رمضان کی قضاء کے علاوہ جو روزے ہم رکھتے ہیں مختلف تواریخ کے اعتبار سے مختلف ایام میں، تو وہ سارے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ السلام اس دن نفلی روزہ آپ نے رکھا۔ آپ کا ایک خاص معمول تھا نفلی روزہ میں، ہر روز ہی آپ نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ حدیث مبارکہ وقت ہوا تو آئے گی، ہر روز نفلی روزہ رکھنے والے کو سرکار نے ڈانٹ بھی لائی تھی، وہ انشاءاللہ ابھی حدیث مبارکہ آتی ہے۔ تو جب حضرت بلال سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچے تو میرے آقا کریم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کیا تناول فرما رہے تھے؟ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال آؤ کھانا کھاؤ، بلال آؤ کھانا کھاؤ۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے زمانہ میں شیخ یعنی استاد اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے میں اپنی حد تک محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو۔ اور پیر صاحب ہیں تو اپنے مریدوں کو، خاص طور پہ جو بیچارے غریب مرید ہیں، امیروں کے ساتھ تو بیٹھ کر کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں آج کل کے پیر، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ اکثر جو پیر ہیں نا جو امیروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا کام ہی صرف جیبیں لوگوں کی خالی کرنا ہے، شریعت نہ یہ خود عمل کرتے ہیں نہ مریدوں کو سکھاتے ہیں، نہ مریدوں کو سکھاتے ہیں۔ اسلام میں ایسی پیری مریدی کو اسلام اچھا نہیں سمجھتا۔ اب رسول کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیں، رتبہ دیکھیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کوئی نبی بھی آپ کے رتبے کو پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اور ادھر بلال حبشی ایک غلام کی بات، جن کے پاس مکان نہیں، غربت اتنی ہے، اپنا مکان نہیں ہے، غربت اتنی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، سرکار کے لنگر پہ پلا کرتے تھے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے ان کو سرکار لنگر کھلایا کرتے تھے، اتنی غربت۔ اور سرکار نے کوئی تکبرانہ انداز ہے، بلکہ میرے آقا نے بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، بلال آؤ میرے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیوخ جو ہے اپنے طلاب کو، اپنے شاگردوں کو اس بات سے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کیوں کھانا کھا رہے، ہمارے ساتھ کیوں کھانا۔ امام مقتدی کے ساتھ کھانے کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، کیوں؟ رسول کریم علیہ السلام جب نہیں اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے، اور ہمارا تو کام ہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کو اپنانا۔ اسی طرح پیر کو چاہیے کہ خاص طور پہ جو غریب مرید ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانے میں اپنی شان کے خلاف اس کو سمجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ سرکار بلال حبشی کو فرما رہے بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور سرکار مدینہ کی عاجزی کا آپ اظہار دیکھیں، ایک عام غلام سرکار تاجدار مدینہ، سادہ لفظوں میں الوہیت اور للہیت، یعنی اللہ کے بعد جس ہستی کے پاس کوئی رتبہ کو شان مقام ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اور ایسے غریب شخص کو فرمایا جا رہا ہے اے بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا کہ کسی کی غربت کی وجہ سے تم اس کو اپنے پاس بٹھانا اور کھانا کھلانا اپنی شان کے خلاف مت سمجھنا۔ جب میں بلال کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کھانا کھاؤ، جب میں بلال کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ، اور امت میں یہ فتنہ آج عروج پر ہے،
میں نے چند لوگوں کا آپ کو کہا، یہ صرف یہی لوگ مراد نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اپنی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ میرے آقا کریم کی یہ سیرت، یہ سنت نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے جیسا مرضی غریب ہے بس مسلمان ہے نا، اس کے ساتھ کھانا کھانے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں عار اور شرم محسوس اپنی شان کے خلاف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بلال آؤ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی صائم اليوم، میں نے تو آج نفلی روزہ رکھا ہوا، میں نے تو آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب جملے سننا، نفلی روزے والوں کی شان کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑی بات ہے، ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں، ہم تو اپنا رزق تناول فرما رہے ہیں، اور اس بلال کو دیکھو، اس نے اپنا رزق جنت میں جمع کرایا ہوا۔ روزے کی برکت تھی نا، فرمایا ہم تو کھا رہے ہیں، اور میرے بلال کو دیکھو، اس نے نفلی روزہ رکھ کے اپنا کھانا جنت میں جمع کرایا ہوا۔ اور جس کا کھانا جنت میں جمع ہو جائے پھر اس کو ملنا بھی ہوتا ہے، پھر اس کو ملنا بھی، کیونکہ رب نے جو جمع کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا۔ میرے آقا فرمائے بلال تو کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو ادھر کھا رہے ہیں، تیرا کھانا جنت میں جمع کیا جا چکا ہے، اور تیرا کھانا جنت میں جمع کیا جا چکا ہے۔ اور پھر جو میرے آقا کریم نے مزید ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان نفلی روزے والا ایسے مسلمانوں کے پاس پہنچتا ہے کہ جن کو روزہ، ظاہر نفلی روزہ کوئی نہ رکھے گناہ گار تو ہوتا، بات بھی نفلی روزے کی، رمضان میں تو یہ ناممکن بات ہے کہ مسلمان ہو، کون ہو، اور رمضان کا مہینہ ہو اور وہ اعلانیہ طور پہ کھائے پیے، شریعت کی روشنی میں مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم جس کی بات کر رہے ہیں یہ نفلی روزہ ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ فرمایا جس مسلمان نے کیا رکھا ہوا ہو، نفلی روزہ رکھا ہو، اور پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جائے جو کہ کھانا کھا رہے ہیں، جو کہ کھانا کھا رہے ہیں، تو روزے دار کے جس میں جتنے اعضاء اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ سارے اعضاء اس وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نفلی روزہ رکھنے والا مسلمان کہ جو ایسے مسلمانوں میں ایسی مجلس میں پہنچا جہاں مسلمان کیا کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اب وہ تو کھا نہیں سکتا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو اس کا اجر دنیا میں یہ دیتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس بندے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ رب کی حمد و ثنا تسبیح و تعلیم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ اللہ کے معصوم فرشتے اس نفلی روزہ رکھنے والے مسلمان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ان فرشتوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ایسے مسلمان کے لیے جس نے نفلی، اور ایسے مسلمانوں کے پاس پہنچا جو کھانا کھا رہے ہیں، پھر فرشتے یوں اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اپنے اس بندے کی بخشش فرما۔ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ فرشتے، اللہم اغفر لہ۔ اور یہ ہمیں بتا کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، وارحمہ ما دام فی مجلسہ، اور سرکار فرماتے ہیں وہ دعا میں لگے رہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما، اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما، اس کی بخشش فرما، اس پہ۔ جب تک وہ کھانے والی مجلس میں رہتا ہے فرشتے یہی دعا مانگتے ہی رہتے ہیں، فرشتے یہی دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں۔ شدید ترین گرمی کا روزہ، ایک آج کے مسلمان ہیں کہ رمضان جیسا مبارک طیب طاہر مہینہ شدید گرمیوں میں آ رہا ہے، یقین جانیں یہ عظیم نعمت ہے کہ ہمیں شدید گرمیوں میں رمضان کے روزے نصیب ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھ اور ان غفلت شدہ مسلمانوں کی حالت دیکھ جو شدید ترین گرمیوں میں
اللہ کریم نے ان کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا اور انہوں نے شب و روز جو ہے غفلت کے ساتھ رمضان کو گزار دیا۔ اب اندازہ لگانا اس حدیث مبارکہ سے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی نے آواز دی، کسی نے کیا دی؟ آواز دی، لیکن ہم نے دیکھا تو کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ سخت ترین ہمارا مشقت والا سفر تھا، سمندری سفر تھا، ہم کشتی میں سفر کیے جا رہے ہیں اور وہ آواز لگایا جا رہا ہے، اے کشتی والو رک جاؤ۔ ہم پیچھے دیکھتے تو کچھ نظر، پھر ہم نے تھوڑا سفر کیا تو پھر آواز آئی، اے کشتی والو۔ 7 مرتبہ اس نے آواز دی، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہمیں کچھ نظر۔ یہ صحابی رسول کا فرمانا، فرماتے جب 7ویں بار ہوئی میں نے کہا بھائی تو جو بھی ہے جو کہنے کہہ دے، کشتی نہیں رک سکتی، کیونکہ ہمارے سفر کے حالات ایسے ہیں، کشتی روکتے ہیں تو ممکن ہے ہم ڈوب جائیں، یہ سارے مسافر ڈوب جائیں، ممکن ہے۔ کچھ آب و ہوا کا رخ ایسا تھا، نظام ایسا تھا، لہریں ایسی تھی، کچھ موجیں ایسی تھیں، ہم اپنی کشتی کو روک نہیں سکتے۔ تو نے کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈال، تو نے کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈال۔ اب وہ کہنے لگا، اس نے کہا میں تمہیں اس فیصلے کی خبر نہ دے دوں جو رب نے اپنے بندوں کے حق میں کیا ہوا ہے، جو فیصلہ رب نے اپنے بندوں کے حق میں کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بتائیے بتائیے۔ اس نے کہا اللہ کریم نے اپنی ذات کے ساتھ یہ فیصلہ اپنے بندے کے حق میں فرمایا ہوا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اپنے بندے کے حق میں یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ جو مسلمان شدید ترین گرمیوں میں، شدید ترین اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا اور بھوک پیاس کو برداشت کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، تو رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے جب قیامت کے دن لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے، میں ایسے بندے کو رب نے فیصلہ فرمایا قیامت کے دن سیراب فرماؤں گا۔ ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں بس میں نے گرمیوں کا انتظار شروع کر دیا، کب گرمیوں کا موسم آئے تو میں یہ روزہ رکھ کے اس فضیلت کو حاصل کر لوں۔ میرے بھائی یہ نفلی روزہ گرمی میں رکھا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے جب قیامت کے دن لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے، اللہ نفلی روزہ رکھنے والے کو، جس نے شدید گرمی میں اللہ کی رضا کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہوگا، اللہ کریم اس کو سیراب فرمائے گا۔ تو کیا کہنے، جب سے جناب آدم علیہ السلام آئے، سمجھ پھر آئے گی، جب قیامت قائم ہوگی ایک بندے کو رب اسی دن سے دنیا میں بھیجے اور قیامت تک اس کو زندگی دے دے اور وہ ہر روز نفلی روزہ رکھے، اللہ کی قسم ہے رمضان شریف کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا زمانے بھر کے روزے میں نے جو تمہیں رمضان عطا کیا، اللہ کریم نے جو میری وجہ سے یہ رمضان کا تحفہ تمہیں عطا کیا ہے، زمانے بھر کے دہر کے روزے، جب سے کائنات آباد ہوئی جب تک قیامت نہیں آتی ایک بندہ پیدر پہ نفلی روزے رکھتا رہے، فرمایا ایک میرا امتی رمضان کا ایک روزہ رکھ لے، اس کی جرأت نہیں ہے میرے امتی کے اتنے ثواب کو پہنچ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ نفلی روزہ جو گرمیوں میں رکھا جاتا ہے، رب بندے کے حق میں اپنی ذات پہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سیراب فرماؤں گا۔ کیا شان ہے یار اس مسلمان کی، اس صحیح العقیدہ کی، جس کی زندگی میں گرمیوں میں رمضان آیا اور اس نے پہلی سے لے کر آخر تک اپنے رب کی رضا کی خاطر روزے رکھے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب محشر کے دن یہ کھڑا ہوگا تو رب اس پہ کتنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ تو نفلی روزے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو نفلی روزے کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا صدقہ ہم رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں مختلف انداز سے مختلف مواقع پر ہمیں رب کریم نفلی روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم 4 چیزوں پر ہمیشہ مواظبت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام کے روزے پہ شروع سے آخر تک آپ نے مواظبت فرمائی ہے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ آپ
پوری زندگی ہی رکھتے رہے. جب بھی 10 محرم کی تاریخ آتی، محرم شریف کی 10 تاریخ، تو آپ کس سے ہوا کرتے تھے؟ روزے سے. نمبر 2، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزوں پہ آپ مواظبت فرمایا کرتے تھے. یہ ابھی اس کے بعد ذی-القعدہ اور اس سے اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے. نمبر 3، ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزوں پہ مواظبت فرمایا کرتے تھے. نمبر 4، نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائی، ان پہ آپ مواظبت فرمایا کرتے تھے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو والد محترم نے نکاح کر دیے. کچھ عرصہ کے بعد آپ کے گھر تشریف لائے آپ کے والد محترم. آپ گھر پہ موجود نہیں تھے تو بیوی سے پوچھا تیرا شوہر تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تیرا شوہر تیرے ساتھ؟ کہنے لگی بس جب سے میں آئی ہوں رات کو نفل میں گزار دیتا ہے، دن کو روزہ رکھ لیتا ہے. یہ سلوک ہے میرے ساتھ. جب سے میں اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر، تو رات کس طرح گزار دیتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو فجر وہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی صبح سادے کا ٹائم قریب ہوتا ہے سحری کھا کے دن سارا روزے میں. بس میری یہ زندگی گزر گئی. تو آپ کے والد آپ کو تلاش کر کے آپ سے ناراض ہوئے. کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ اسلام نے بیوی کے کوئی حقوق نہیں رکھے، تو نے اس میں معطل کی طرح اس بیچاری کو رکھا ہوا. رات تیری نوافل میں گزر جاتی ہے، دن تیرا روزے میں گزر جاتا ہے. کیا شریعت میں بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا حکم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بڑا ریاضات و مجاہدات میں پکا ارادہ رکھتا تھا، بڑا قوی تھا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ ڈانٹ دیا تو کیا، میں نے وہی تسلسل رکھا، رات کو نفل اور دن کو روزہ، رات کو نفل، اور حتیٰ کہ بات تاجدار مدینہ کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گئی کہ آپ کے صحابی ہیں جب سے شادی ہوئی ہے رات نفل میں گزار دیتے ہیں اور دن روزے میں. بیوی کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، بیوی کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. بس یہ کہتے ہیں جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں بات پہنچی نا، تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے لاؤ. یہ اس نے کون سا نیا طریقہ اسلام نے رائج کر دیا ہے؟ ہماری شریعت میں ایسے طریقے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جلدی بلا کے لاؤ. آ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا انداز ہے جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص آئے نا، یہ نہیں کہ اگر ڈانٹنا شروع کر دی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور میں سو بھی جاتا ہوں. یہاں سے سرکار نے طریقہ سمجھانے کا رکھا. اے میرے غلام میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سو بھی جاتا ہوں. اور فرمایا اے میرے غلام میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی اور میں ناغہ بھی کر لیتا ہوں. میں ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھتا، میں ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھتا. تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہاں اگر تیرا یہ دل کرتا ہے کہ تو پورا مہینہ روزے کے ساتھ ہی گزارے، پورا مہینہ روزے کے ساتھ ہی گزارے، تو علاج میں بتا دیتا ہوں. علاج پورے مہینے کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور بیوی کے حقوق بھی ادا ہوتے رہیں گے. بس مہینے میں 3 روزے رکھ لیا. کیا فرمایا؟ مہینے میں اگر تیرا یہ ارادہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے کا مجھے ہر مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے تو کتنے روزے رکھ لیا کر؟ کم از کم 1 کے بدلے میں. اسی لیے تو پہلے وہ حدیث آپ کو پیش کی تھی، کم از کم 1 کے بدلے میں رب 10 کا اجر تو دیتا ہی ہے نا. میرے آقا نے فرمایا مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کا ہی ہو سکتا ہے، 31 کا چاند کے اعتبار سے مہینہ نہیں ہوگا. فرمایا تو 3 روزے رکھ لے، سمجھ پورا مہینہ روزوں میں گزار دیں. لیکن یہ نفلی روزے کی بات ہے، سمجھ تو آ گئی. مسلمان کیونکہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں نا، کہیں جی خود تو حدیث سنائی تھی رمضان میں 3 رکھیں گے پورے مہینے کے روزے ہوگے، ایسے نہیں ہوتا. یہ نفلی روزوں کی بات، جہاں اجازت ہے وہاں بالکل ٹھیک ہے. میرے آقا کریم خود اجازت فرما رہے، فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سرکار نے جب فرمایا نا ہر مہینے میں تھی، کہنے لگا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں.
عرض کرنے لگا. میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, تو جناب داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لے. اگر تو 3 سے زیادہ کا خواہش مند ہے تو جناب داؤد علیہ السلام, آپ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے, ایک دن آپ افطار فرما لیا کرتے تھے. فرمایا تو بھی ایسے ہی کر, پھر ایک دن روزہ رکھ, ایک دن ناغہ کر لے. ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن ناغہ کر لے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو؟ کہا جو گیا ساری رات نوافل میں گزار دیتے. عرض کی یا رسول اللہ بس 2 دن 2 راتوں میں, ہر 2 دن 2 راتوں کے بعد میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے. آپ صحابہ کرام کی ریاضت و مجاہدات دیکھیں, ہر 2 دن 2 راتوں میں میرا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 15 دن میں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ دیکھو اس کو کہاں سے کہاں تک میرے آقا نے پہنچایا, صرف اس لیے یہ نوافل ہیں. میرے آقا نے فرمایا نوافل شریعت میں اس انداز سے اپنانا کہ بیوی عضو معطل کی طرح رہ جائے, میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. سوچا ہے آپ نے, نفلی عبادت کی وجہ سے بیوی کو عضو معطل کر کے رکھنے کی اجازت نہیں اسلام میں, تو ادھر ادھر منہ مار کے بیوی کو عضو معطل بنا کے رکھنے کی اجازت ہوگی؟ یا اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے اس کو عضو معطل کی طرح رکھنا بیکار, کوئی اس کے حقوق نہیں پورے کرنے. جب قرآن پڑھ کے, نوافل پڑھ کے, روزہ رکھ کے بیوی کو یوں رکھنے پہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں, تو جو کسی بات پہ بیوی کو سزا دینے کے لیے اس انداز میں رکھے گا, اس مرد سے رب رسول ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ظلم ہماری ماں بہنوں پہ کیا جاتا ہے. حوا کی بیٹی پہ جتنے ظلم اس زمانے میں ہیں شاید زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے. جن ظلموں کو میرے آقا نے حوا کی بیٹی سے دور کیا تھا, بس چند 100 سال گزرے وہی ظلم دوبارہ لوٹ آئے. حالانکہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے, ظلم کرنے والا بھی مسلمان ہے, ظلم کرنے والا بھی, خدا کا خوف کیا جائے, اللہ کریم کے کلمے کی وجہ سے ہمارے لیے حلال ہوتی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام میں گنجائش, ورنہ پھر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا 15 دن میں نہیں ختم ہو سکتا. عرض کی میں ذرا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, اگر اجازت ہو تو, اگر اجازت ہو تو. میرے آقا نے فرمایا چلو 7 دنوں میں ختم کر لیا کر, چلو قرآن پاک کو 7 دنوں میں ختم کر لیا کر. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے, ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک بڑی تاریخی بات ہے, تاریخی کلمات ہے. ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جذبے بس اوقات پھر سست بھی پڑ جاتے ہیں. ابھی تو ہر روز ہی ساری رات نوافل میں, پورا دن روزے میں, یہ چند عرصے کے بعد یہ تیرا جذبہ سست پڑ جائے گا. پھر میرے آقا نے تاریخی جملہ بولا, فرمایا سن لے تو بھی اور پوری امت بھی, جس نے عبادات کے معاملات میں میری سنت کو پا لیا تحقیق و ہدایت یافتہ ہو گئے, اور جس نے میری سنت کے خلاف اپنے جذبات پہ عمل کیا وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں جا سکے. اور میرے آقا کی سیرت و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو اس میں معطل کے طرح رکھتے ہوں, ایسی بات کہیں بھی نظر. آپ رات کو کئی بار اٹھ کے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے, کئی بار نفل پڑھ کے پھر آرام فرمایا کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لے عبداللہ تو بھی اور پوری امت بھی, ہدایت میں وہی ہوگا جو میرے طریقے کے مطابق چلے گا, جو میرے طریقے کے مطابق چلے گا. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ سے روایت ہے, جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال المکرم میں, کس مہینے میں 6 روزے رکھے, وہ سمجھے میں نے سارا سال روزے کے ساتھ گزار دیا, میں نے سارا سال روزے کے ساتھ گزار دیا ہے. کیوں؟ ابو ہریرہ نے پھر صحابہ کو کہا میں تمہیں حساب کر کے بتا سکتا ہوں, میں تمہیں حساب کر کے
بتا سکتا ہوں۔ رمضان کے 30 روزے، رمضان مبارک کے ہم نے پورے مہینے کے رکھے ہیں، خواہ وہ 30 کا ہو جائے 29 کا ہو جائے، آگے رب جانے رب کا محبوب جنہوں نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے ہم مکلف ہی اسی اعتبار سے ہے نا، جب چاند نظر آ جائے پھر روزہ رکھنا حرام ہے۔ یکم شوال المکرم عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بھلے بندہ نفلی روزہ ہی رکھے۔ کسی نے منت مانی ہو نا میرا فلاں کام ہو جائے میں عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، تب بھی روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ فرمایا عید کے دن تمہارے کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ معاملات کے دن ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نشان۔ تو عید کے دن روزہ رکھنے کی، خواہ یہ عید ہو یا بڑی عید ہو، بلکہ بڑی عید میں 10، 11 اور 12 اور 13 4 دن وہ ایک عید الفطر، یہ 5 دن ہے پورے سال میں، ان میں روزہ رکھنے کو شریعت نے حرام قرار دیا، روزہ رکھنے کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلام نے کہا دیکھو 1 مہینے کے روزے ہو گئے رمضان المبارک کے، اور اوپر تم نے رکھ لیے 6 روزے، ٹوٹل ہو گئے 36۔ پھر قرآن پڑھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہا دیکھو رب قرآن میں فرما رہا ہے جو 1 نیکی لائے ہم اس کے برابر کی 10 نیکی ادا فرماتے ہیں۔ فرمایا پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب مل گیا، پورے سال کے روزوں کا۔ اب مسلمان اس میں ایک خطا کرتے ہیں، مسلمانوں نے سمجھ لیا شاید شوال المکرم کے یہ روزے پے در پے ہی رکھنے پڑتے ہیں، یہ انہوں نے سمجھ لیا، اسلام نے نہیں کہا، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ اب انہوں نے کب سے شروع کرنے ہوتے ہیں؟ 2 تاریخ سے شروع، عید الفطر کے دوسرے دن ہی روزے۔ اب دوسرے دن مہمان آ رہے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، رشتہ دار آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، اب بندہ اچھا لگے گا، وہ کھانا کھا رہے ہیں ہم جی روزے سے، اور میرے بھائیوں بزرگوں یہ پورا مہینہ پڑا ہے، سرکار کی حدیث ہے شوال المکرم پورے مہینے میں 6 روزے، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ پے در پے رکھنے، ایک آپ نے 7 شوال کو رکھا، ایک آپ نے 10 شوال کو رکھا، ایک آپ نے 14 کو رکھا، ایک آپ نے 19 کو رکھا، ایک 22 کو رکھا، ایک 25 کو رکھا، سرکار کی حدیث پہ عمل ہو گیا۔ یہ لوگوں کے اندر بہت بڑی خطا ہے، لوگوں کے اندر بہت بڑی خطا ہے کہ ہم شریعت پوچھتے ہیں نہیں، اپنی جیسے چلا رہا ہے سسٹم بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے ماہرین سے پوچھا جائے کہ اس بارے میں اصل شریعت کیا ہے۔ بلکہ بعض فقہائے اسلام نے، بعض فقہائے اسلام نے تو پے در پے شوال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، لگاتار روزے رکھنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا ہے کہ تم پے در پے روزے نہ رکھو، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو، لیکن یہ کچھ فقہا اگر کوئی پے در پے رکھے گا تو ہم اس پہ مکروہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بعض فقہا کا قول ہے، تمامی فقہا کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ شریعت کو پسند یہ ہے کہ یہ روزے متفرق طور پہ رکھے جائیں اگر کسی نے رکھنا ہے، اگر کسی نے، کیونکہ شریعت کی روشنی میں نفلی روزے ہیں، ان کو نہ بھی رکھیں تو گناہ گار بندہ نہیں ہوتا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیام ہے جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے پورے مہینے میں 6 روزوں کی تعداد پوری کر دی، 6 روزوں کی تعداد پوری کر دی، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے سمجھے میں نے پورے زمانے کے روزے رکھ لی، میں نے پورے زمانے کے ہی روزے رکھ لیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے کسی بھی طرح پورے کر دیے، لیکن ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، جس مسلمان مرد یا عورت کے رمضان کے روزے کیا ہو گئے ہیں؟ قضا ہو گئے، اس پہ فرض ہے کہ پہلے اپنے قضا پورے کریں۔ ہمارے ہاں مسلمان یہ 2 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں 6 روزوں میں، ایک ان کے ہاں پے در پے نہ ہوں تو اجر ہی نہیں ہوگا، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات ہے، دوسرے نمبر پہ ان کے ہاں یہ نظام ہے کہ شاید ان روزوں کا ثواب ہے، جو قضا کھڑی ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، جس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہے وہ سمجھ لے مجھے نفلی روزے کا ثواب نہیں ملے گا، یہ شریعت کا حکم ہے،
ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ تو حیض والی عورتوں کے لیے آسانی دی ہے آقا کریم نے کہ جو تمہارے ادھر روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کی یہاں قضا کر لو، ان روزوں کی یہاں کیا کر لو. اور ہمارے یہاں پورا سال قضا روزے نہیں رکھے جاتے، وہ نفلی روزوں کو چھوڑتے نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جمعہ کی نماز پہ تشریف لے آئے، آپ 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، پھر اور 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، اور 2 سنتیں بھی پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھ لیں اور تشریف لے جائیں. بندہ آپ سے پوچھے جمعہ کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے فرض ہی چھوڑ دی. تو جس کے ذمہ رمضان کے روزے ہیں اس پہ قضا کرنا فرض ہے، جیسے رمضان کے ادا روزے کو رکھنا فرض ہے. تو سمجھو اس بندے نے فرض ترک کیا اور نفل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایسے شخص کو کوئی ثواب نہیں ملتا. پہلے اپنے فرض روزے پورے کرو، پہلے اپنے فرض روزے، نفل نہ بھی رکھو، کوئی گناہ نہیں ہوتا. آپ معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں جب یہ بات کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا ایک تعداد ہے جو ان نفلی روزوں کو تو نہیں چھوڑتی، لیکن جو ان کے خصوصاً ماؤں بہنوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں پورا سال ان کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتی. یہ کبیرہ ترین گناہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ رہ جائے اور بندہ اس کی قضا نہ کرے، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے. اور شوال المکرم کا ایک روزہ بھی بندہ نہ رکھے کچھ نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کثرت سے احادیث مبارکہ ہے. فرمایا جس نے ہر مہینے میں کتنے روزے رکھے؟ 3 روزے رکھے، وہ ایسے سمجھے زمانہ بھر وہ روزے کے ساتھ ہے، زمانہ بھر وہ روزے کے ساتھ ہے. ایک غالباً صحابی ہیں یا تابعی ہیں، ان سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوتی ہے. پوچھا آپ آج کیسے؟ میں روزے کے ساتھ. میں تھوڑی دیر کے بعد وہ مجلس میں گیا تو وہی بزرگ صحابی ہیں یا تابعی سو ذہن میں کھانا تناول فرما رہے. انہوں نے ہاتھ سے پکڑا، ابھی تو آپ نے کہا تھا میں، انہوں نے کہا آپ نے سرکار کا فرمان نہیں سنا؟ جو ہر مہینے 3 روزے رکھے وہ ہمیشہ روزے کے ساتھ ہی ہے. فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں، میں سرکار کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں کہا میں ہر روز ہی روزے کے ساتھ ہوتا ہوں. انہوں نے کہا بات تو آپ نے ٹھیک کی، بات تو آپ نے. اور میرے آقا کو پسند کیا تھا؟ میرے آقا کریم کو پسند کیا تھا؟ 3 روزے تو رکھنے ہیں مہینے میں. سرکار کو یہ طریقے پسند، 13 چاند کی، 14 اور 15. فرمایا رکھے کسی بھی طریق کو جا سکتے، 3 روزے ہی رکھنے ہیں. الگ الگ بھی آپ رکھ سکتے ہیں پورے مہینے میں، لیکن فرمایا مجھے پسند ہے تم 13، 14 اور 15 کے روزے رکھ لیا کرو. ہر چاند کی 13، 14 اور ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، روشنی والے دن. ان راتوں میں چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے، چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ یسیع کی حدیث ہے، بھلے سفر میں ہوتے بھلے گھر میں قیام فرماتے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان 3 طریقوں کو، بھلے سفر ہوتا بھلے آپ گھر ہوتے، آپ ہر حال میں روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں. اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوار شریف کا. یہ صحیح میں مسلم میں حدیث موجود ہے. غلاموں نے عرض کی دن تو سارے ہی ہیں ہفتے کے، آپ پیر کو ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ وہ مقدس دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی. یہ وہ مقدس دن ہے جس دن سب سے پہلے میری ذات پر اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی تھی. بس میں اپنے آنے کی خوشی میں اور وحی جیسی عظیم نعمت کے نزول کی خوشی میں خوشی مناتا ہوں، ہر سوار کا روزہ رکھ لیتا ہوں. اسی حدیث سے میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ہے. سرکار مدینہ ہر سوار روزہ رکھ کے ولادت کا جشن منایا کرتے تھے، کیونکہ جشن یہی ہے نا اللہ کی عبادت کی جائے. یہ شراب کباب اور ناچ ڈھنگ مڈنگ، یہ میلے ڈھیلے، یہ تو خلاف شرع امور ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید فلاں بابے کا میلہ ہو رہا ہے، یہ طریقہ، یہ قرآن و حدیث کے مخالف کام ہے. اللہ رسول ان کاموں سے ناراض ہیں. سرکار نے فرمایا ہم اپنی آمد کا، اپنے میلاد کی خوشی میں ہر سوار روزہ رکھ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں.
اور اپنی ذات پہ وحی کا نزول کیونکہ سوار شریف کے دن شروع ہوا تھا، فرمایا ہم اس لیے ہر سوار کو رکھتے ہیں، رب نے عظیم نعمت میری ذات پہ نازل کی ہے، میں اپنے رب کو شکر ادا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا اس حدیث سے جب رب کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں میرے اوپر کیونکہ اسی دن عظیم نعمت نازل ہوئی، میں رب کا اس عظیم نعمت کو دن منانے کے لیے روزہ رکھ کے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جن کے صدقے روزے ملے، جس دن آپ تشریف لائے ہیں، تو پھر اس دن بھی بندے کو چاہیے رب کی عبادات کر کے سرکار کی آمد کا جشن منایا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سرکار کی مختلف اداؤں کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔